حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اسلام کی سب سے افضل اور پاک عورتوں میں سے ہیں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، جو اسلام قبول کرنے والی پہلی عورت تھی۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی اور نبوت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی آپ سادگی، شرافت، حیا اور عبادت میں آگے تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی اتری اور انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو مکہ کے کافروں نے آپ کے والد کو بہت ستایا۔ اس وقت حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے بچپن سے ہی اپنے والد کی تکلیفیں دیکھیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو کافروں نے اونٹ کی اوجڑی ان کی پیٹھ پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر چھوٹی سی فاطمہ دوڑیں، روتے ہوئے آئیں اور اپنے والد کی پیٹھ سے وہ گندگی ہٹائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، پیار کیا اور دعا دی۔ اس واقعے نے حضرت فاطمہ کے دل میں صبر، ہمت اور اللہ کے لیے محبت اور بڑھا دی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ہر تکلیف میں کھڑی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پیار کرتے تھے۔ جب بھی آپ گھر آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ جب حضرت فاطمہ بالغ ہوئیں تو کئی صحابہ نے نکاح کی درخواست کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کس کے لیے منظوری دے۔ کچھ وقت بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مشورہ کیا، پھر یہ نکاح منظور کیا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا، مہر کی رقم بہت کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ ضرورت کی چیزیں دی، ایک چادر، ایک تکیہ، ایک چکی اور تھوڑا گھریلو سامان۔ یہی فاطمہ کا گھر تھا، لیکن اس سادے گھر میں محبت، برکت اور ایمان کی روشنی تھی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی بہت سادگی اور محنت سے گزری۔ فاطمہ خود گھر کا سارا کام کرتی، چکی چلاتی، پانی بھرتی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی۔ کبھی کبھی ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، مگر انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک بار حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، آپ جا کر ایک نوکر مانگ لیجئے تاکہ کچھ آرام مل سکے۔ لیکن جب فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنے والد کو دیکھا اور اپنی بات کہنا چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ ہر رات سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہو، یہی تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو 2 پیارے بیٹے عطا کیے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کہلائے۔ اس کے علاوہ 2 بیٹیاں تھیں، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب حسن یا حسین ان کے پاس آتے تو وہ انہیں گود میں اٹھا لیتے، کبھی اپنے کندھے پر بیٹھا لیتے اور کہتے، یہ میرے بیٹے ہیں اور میں انہیں پیار کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر بہت دھیان دیتی تھی۔ وہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سکھاتی، نماز اور قرآن کی عادت ڈالتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بہت محبت تھی۔ جب بھی وہ گھر آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر آتے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے تو آخری بار فاطمہ سے ملاقات کی اور لوٹنے پر سب سے پہلے انہی کے گھر گئے۔ یہ ان کی گہری محبت کی نشانی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے
تو حضرت فاطمہ کو بہت غم ہوا۔ انہوں نے اپنے والد کی وفات کی خبر سنی تو رو پڑی اور کہا، اے ابا جان، آپ نے تو ہمارے دل کا سکون چھین لیا۔ اس کے بعد وہ بہت کم لوگوں سے ملتی، زیادہ تر وقت عبادت اور تلاوت میں گزارتی۔ وہ اپنے بچوں اور امت کے لیے دعا کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے کچھ مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ حضرت علی بہت پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے فاطمہ، مجھے بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ کوئی اجنبی میری طرف نہ دیکھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ بھگ 6 مہینے بعد ہوئی۔ آپ کی عمر اس وقت لگ بھگ 29 سال تھی۔ حضرت علی نے آپ کو جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہیں قبر میں اتارا گیا تو فرشتوں نے آسمان سے نور برسایا۔ اللہ نے انہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنایا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں بہت بڑی سیکھ دیتی ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ سادگی میں ہی اصلی سکون ہے، تکلیفوں میں صبر کرنا ہی اصلی ہمت ہے۔ عبادت، شرافت اور دوسروں کی مدد سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ عورت کا اصلی گہنا اس کے اخلاق اور حیا میں ہے، نہ کہ دولت یا سجاوٹ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے وہ ایک روشن مثال ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پوری زندگی محبت، صبر، سادگی اور ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھا، اپنے والد کا ساتھ دیا، اپنے شوہر کی مدد کی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی اور کبھی شکایت نہیں کی۔ ان کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ کامیابی دولت یا شان شوکت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جو عورتیں حضرت فاطمہ کی زندگی کو اپناتی ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نام ہمیشہ اس پاک اور روشن عورت کی طرح لیا جائے گا جس نے اسلام کی عورتوں کے لیے صبر، عبادت اور محبت کی مثال قائم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت فاطمہ کی طرح سادگی، ایمان اور صبر والی زندگی جینے کی توفیق دے، آمین۔